ناظرین آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں آواز پوائنٹ پہ آپ کا ہوسٹ منصور افسر۔ اسرائیل کی سابقہ خاتون وزیر اعظم گولڈا میئر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے اپنی قوم کو بڑی تباہی سے بچا لیا تھا۔ برسوں بعد ایمان فروز انکشاف ہو گیا۔ آخر یہ کیسے ہوا جانیں گے اس ویڈیو میں۔ 1967 میں عربوں اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑنے کو تھی۔ ایسے میں ایک امریکی سینیٹر اہم کام کے سلسلے میں اسرائیل آیا۔ وہ اسلحہ کمیٹی کا سربراہ تھا۔ اسے فوراً اسرائیل جانا تھا، اس لیے اس نے وہاں ٹھہرا۔ وزیر اعظم گولڈا میئر نے اس کے پاس لے جایا گیا۔ گولڈا میئر ایک گھریلو عورت کی مانند سینیٹر کا استقبال کیا اور اسے اپنے کچن میں لے گئی۔ یہاں اس نے امریکی سینیٹر کو ایک چھوٹی سی ڈائننگ ٹیبل پر پاس رکھی کرسی پر بٹھا دیا اور چولہے پر چائے کے لیے پانی رکھ دیا اور خود بھی وہیں آ بیٹھی۔ اس کے ساتھ اس نے توپوں، طیاروں اور میزائلوں کا سودا شروع کر دیا۔ ابھی باؤ تاؤ جاری تھا کہ اسے چائے پکنے کی خوشبو آئی۔ وہ خاموشی سے اٹھی اور چائے دودھ پیالیوں میں انڈیلی ایک پیالی سینیٹر کے سامنے رکھ دی اور دوسری گیٹ پر کھڑے امریکی گارڈز کو دے دی۔ پھر دوبارہ میز پر آ بیٹھی۔ امریکی سینیٹر محو کلام ہو گیا۔ چند لمحوں کی گفتگو، شیندو اور باؤ تاؤ کے بعد شرائط طے پائی گئی۔ اسی دوران گولڈا میئر اٹھی، پیالیاں سمیٹی اور انہیں دھو کر واپس سینیٹر کی طرف پلٹی اور بولی، مجھے یہ سودا منظور ہے۔ آپ تحریری معاہدے کے لیے اپنا سیکریٹری میرے سیکریٹری کے پاس بھجوا دیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل اس وقت اقتصادی بحران کا شکار تھا، مگر گولڈا میئر نے کتنی سادگی سے اسرائیل کی تاریخ میں اسلحے کی خریداری کا اتنا بڑا سودا کر ڈالا۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ خود اسرائیلی کابینہ نے اس باری سودے کو رد کر دیا۔ اس کا موقف تھا کہ اس قراردادی کے بعد اسرائیلی قوم کو برسوں تک دن میں ایک وقت کھانے پر اکتفا کرنا پڑے گا۔ گولڈا میئر نے کابینہ کے ارکان کا موقف سنا اور کہا، آپ کا خدشہ درست ہے، لیکن اگر یہ جنگ جیت گئے اور ہم نے عربوں کو پسپائی پر مجبور کر دیا تو تاریخ ہمیں فاتحہ قرار دے گی۔ تاریخ جب کسی قوم کو فاتحہ قرار دیتی ہے تو بھول جاتی ہے کہ جنگ کے دوران فاتح قوم نے کتنے انڈے کھائے تھے اور وہ روزانہ کتنی بار کھانا کھایا کرتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر شہد کی مکھی یا جیتم تھا یا نہیں تھا، اس کے جوتوں میں کتنے سوراخ تھے یا ان کی تلواروں کے نیلام پٹے پرانے تھے۔ فاتح صرف فاتح ہوتا ہے۔ گولڈا میئر کی دلیل میں وزن تھا، لہٰذا اسرائیل کابینہ کو اس سودے کی منظوری دینا پڑی۔ آنے والے وقت نے ثابت کر دیا گولڈا میئر کا اقدام درست تھا۔ پھر اس نے دنیا نے دیکھا کہ اس نے اسلحے اور جہازوں سے یہودی عربوں کے دروازے پر دستک دی۔ جنگ ہوئی اور عرب کی ایک بری عورت سے شرمناک شکست کھا گئی۔ یہ بھی ایک عجیب حقیقت ہے کہ امت مسلمہ کو 20ویں صدی میں ٹکڑوں میں تقسیم کر دینے میں دو عورتوں کا ہاتھ رہا ہے، یعنی کہ عربوں کو ختم کرنے میں گولڈا میئر کا اور عجم کے مسلمانوں کو شکست دینے میں اندرا گاندھی کا۔ جنگ کے ایک عرصے بعد واشنگٹن کے پوسٹ نمائندے نے گولڈا میئر کا انٹرویو لیا اور سوال کیا، امریکی اسلحہ خریدنے کے لیے آپ کے ذہن میں جو دلیل آئی وہ فوراً آپ کے ذہن میں آئی تھی یا پہلے کس نے حکمت عملی تیار کر رکھی تھی؟ گولڈا میئر نے جو جواب دیا چوکنا دینے والا تھا۔ وہ بولی، میں نے یہ استدلال اپنے دشمنوں مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا تھا۔ میں جب طالبہ تھی تو مذہب کا موازنہ میرے پسندیدہ موضوع تھا۔ ان دنوں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح حیات پڑھی۔ اس کتاب میں مصنف نے ایک جگہ لکھ رکھا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو ان کے گھر میں اتنی رقم نہیں تھی کہ چراغ جلانے کے لیے تیل خریدا جا سکے، لہٰذا ان کی اہلیہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی زد پکتر رکھ کر تیل خریدا۔ لیکن اس وقت بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی دیواروں پر 9 تلواریں لٹک رہی تھیں۔ میں نے جب واقعہ پڑھا میں نے سوچا کہ دنیا میں کتنے لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کی پہلی ریاست کی کمزور اقتصادی حالت کے بارے میں جانتے ہوں گے، لیکن مسلمان آدھی دنیا کے فاتح ہیں، یہ بات پوری دنیا جانتی ہے۔ لہٰذا میں نے فیصلہ کر رکھا، اگر مجھے میری قوم کو برسوں بھوکا رہنا پڑے، پختہ مکانوں کے بجائے خیموں میں زندگی بسر کرنا پڑے، تو اسلحہ خریدیں گے، خود کو مضبوط ثابت کریں گے، فاتح کا احساس پائیں گے۔ گولڈا میئر نے اس حقیقت سے دو پردہ اٹھایا، مگر ساتھ ہی انٹرویو نگار سے درخواست کی کہ اسے آف دی ریکارڈ رکھا جائے۔
اور شائع نہ کیا جائے۔ وجہ تھی کہ مسلمانوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے سے جہاں اس قوم کے خلاف ہو سکتی ہے، وہاں دنیا کے مسلمان موقف کی تقویت ملیں گے۔ چنانچہ واشنگٹن کے پوسٹ کے نمائندے نے یہ واقعہ حذف کر دیا اور پھر وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا، یہاں تک کہ گولڈا میر انتقال کر گئی اور انٹرویو نگار بھی عملی صحافت سے الگ ہو گیا۔